مومل کٹے ہوئے بازو والے حملہ کو سہارا دیتا ہوا باہر لے گیا تو میں نے جیکب کو دیکھا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اگر میں بر وقت اسے زمین پر نہ گرا دیتا تو سب سے پہلے چلنے والی گولی اس کی جان لے جاتی۔ میں نے قریب جا کر اس کا گھٹنا دیکھا۔ وہ ایک دم سوج گیا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ جب میں جیکب کا گھٹنا دیکھ رہا تھا تو جیکب کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ سیف کے دائیں جانب والے ہضمی قفل کو دیکھ رہا ہے۔ جیکب کا انداز چونکنے والا تھا۔ میں نے بھی دھیان سے قفل کو دیکھا اور پتہ چلا کہ قفل کا بالائی حصہ گل چکا ہے اور اس کا سوراخ بھی دوسرے قفل کے سوراخ سے کافی بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ جیکب بولا، مجھے لگتا ہے یہ تیزاب سے کیا گیا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مومل کو بھی تیزاب کی بو محسوس ہوئی تھی۔ گفتگو کے دوران میں ہم نے 2 زخمی حملہ پر پوری طرح نظر رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا بے ہوش ہو چکا تھا۔ صدیوں پرانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور وہ ان کے درمیان بے سود پڑا تھا۔ یہ کل 4 افراد تھے۔ اب صورتحال کا اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہ چاروں افراد بھی اس سیف کے چکر میں یہاں موجود تھے۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے یہاں تھے۔ ان کے زنگ آلود حلیے تو یہی بتاتے تھے کہ وہ کافی دنوں سے اس ڈھانچے میں موجود تھے اور آہنی سیف کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ غالباً وہ کسی تیز اثر تیزاب کے ساتھ سیف کے تالوں کو گلانے یا نرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم چاروں افراد کو ڈھانچے سے باہر لے آئے اور سیکیورٹی گارڈز کو سپرد کر دیا۔ ڈھانچے سے باہر ایک جمع غفیر نظر آ رہا تھا۔ اکثر چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ اس سے پہلے یہ لوگ 2 حادثات میں 8 عدد افراد کو زندگی سے ہاتھ دھوتے دیکھ چکے تھے۔ آج پھر ڈھانچے میں شدید زخمی و نیم مردہ افراد برآمد ہو رہے تھے۔ یہ صورتحال وہمی لوگوں کے وہموں کو پختہ تر کرنے کے لیے کافی تھی۔ پکڑے جانے والے افراد کی مشقیں کسی جانی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ وہ کنگ براؤن کے رشتہ دار کہلاتے تھے لہٰذا سیکیورٹی والے مشقیں کسنے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے۔ بس ان لوگوں کو گن پوائنٹ پر رکھا گیا تھا۔ جیکب نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں جلد از جلد واپس اپارٹمنٹ میں بھیج دیا۔ میگی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ڈھانچے کے اندر ہونے والی زبردست دھینگا مشتی میں میرے ہاتھ کی زخمی انگلی میں پھر درد ہونے لگا تھا۔ غالباً میرے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمدردانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر وہ خوشنما تتلی کی طرح میرے ارد گرد منڈانے لگی۔ مومل معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے میری انگلی پر پٹی باندھنے لگی۔ اتنی زحمت کیوں کر رہی ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو اوٹ پٹانگ باتیں سوچے گا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جیکب کی بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی، اب میری طرح جیکب بھی تو تمہارا احسان مند ہے۔ تم نے اسے رائفل کے فائر سے بچایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ڈھانچے میں گھسنے والے یہ لوگ کون تھے؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے نیم اریاں جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کیا اور بولی، ان کو تم کنگ براؤن کے دور کے رشتہ دار کہہ سکتے ہو۔ یہ احسان فراموش لوگ ہیں۔ کنگ نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سمجھو زمین پر جنت بنا کر ان لوگوں کو دے دی۔ دنیا کی ہر آسائش و آرام انہیں حاصل ہے، لیکن لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس زیر زمین آبادی میں آنے والے کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ قریباً 1 ہفتے سے روپوش تھے۔ ریکارڈ میں یقیناً درج ہوگا کہ یہ چاروں افراد ہاسٹل سے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جہاز کے ڈھانچے میں موجود تھے اور مختلف طریقوں سے سیف کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی آواز پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ ملنی تو چاہیے، بلکہ عام لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ سزا ملی ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ کوئی عام بردہ ہوتا تو زندہ زندہ اس کی کھال کھینچ لی جاتی اور پھر کوڑے مار مار کے برا حال کر دیا جاتا، مگر ان وی آئی پی لوگوں کو وی آئی پی سزا ہی ملے گی، اور وہ بھی بہت رازداری کے ساتھ۔ اس واقعے کے جیکب پر کیا اثرات ہوں گے؟ یقیناً اچھے ہی ہوں گے۔ میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی تو اسے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ کنگ کی نظروں میں جیکب کی عزت بڑھے گی یا نہیں؟ یقیناً جیکب کو حوصلہ افزائی اور خوشخطی کے نمبر تو ملیں گے۔ اب اگر سیف میں سے کچھ قیمتی سامان بھی نکل آتا ہے تو اس سے جیکب کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگ تو اس معاملے کو بالکل ٹھپ کر چکے تھے۔ تم نے دیکھا ہی ہے، انہوں نے سائٹ بند کر کے وہاں آہنی گیٹ لگوا دیا تھا۔ دوبارہ ایک کام جیکب نے ہی شروع کرایا ہے۔ میری انگلی پر پٹی کرتے کرتے میگی کے خوبصورت ہاتھ ایک دم تھرا گئے۔ وہ غیر ارادی طور پر مجھ سے کچھ دور ہٹ گئی۔ دراصل جیکب گھر واپس آ گیا تھا۔ کال بیل کی آواز آئی اور پھر ملازمہ نے دروازہ کھول دیا۔ جیکب میگی کو آوازیں دیتا ہوا ہمارے پاس ہی چلا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں واکنگ اسٹک تھی اور وہ اپنے زخمی گھٹنے پر بڑی مشکل سے دباؤ دے پا رہا تھا۔ اگلے 48 گھنٹے خاموشی سے گزر گئے۔ ڈھانچے کے گرد پہرا بے حد سخت کر دیا گیا تھا۔ جیکب کی زبانی معلوم ہے کہ قریباً 10 افراد کو کنگ کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ سب کے سب سازش میں شریک تھے۔ ان میں 4 سیکیورٹی گارڈز بھی شامل تھے۔ انہوں نے نقب زنوں کو جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہونے کا راستہ دیا اور بددیانتی کے مرتکب ہوئے تھے۔ ہاسٹل میں ہر جگہ اس واقعے کے چرچے تھے۔
زخمیوں میں سے جس بندے کا ہاتھ کوہنی پر سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا وہ گفتگو کا خاص موضوع بنا ہوا تھا۔ جیکب انفٹ ہو گیا تھا، اب وہ پھر سے فٹ ہونے کے لیے اپنے گھٹنے پر دن رات ٹکور کر رہا تھا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ہم ایک بار پھر جہاز کے ڈھانچے میں داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ اس مرتبہ میگی کے علاوہ 2 انجینئر حضرات اور 2 ٹیکنیشینز بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی یونٹ کے چند ارکان بھی تھے۔ ڈھانچے کے اندر جانے کے سلسلے میں جو ایک پراسرار سا خوف تھا وہ اب بہت کم رہ گیا تھا۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ روشنی کا بھی معقول انتظام تھا۔ ہمارے ساز و سامان میں سب سے اہم حصہ ویلڈنگ پلانٹ تھا، جس کے ذریعے ہم نے سیف کے مضبوط تالے پگھلانے تھے۔ اس پلانٹ کو چلانے کے لیے بجلی کے طویل تار بھی ہمارے ساتھ ہی ڈھانچے کے اندر جا رہے تھے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں کنگ کے کارکنوں نے جو ایک اہم کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہال کمرے تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت حد تک صاف کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں کئی میٹر تک ایک سرنگ نما خلا میں پیٹ کے بل رینگ کر آگے بڑھنا پڑا تھا، لیکن اب اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہم ڈھانچے میں داخل ہو گئے۔ جو ہم آگے بڑھتے گئے روشنی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہمیں اپنی ٹارچیں روشن کرنی پڑی۔ آخر ہم ہال کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہال کمرے کے فرش پر فولاد کی موٹی چادر تھی۔ یہ چادر کئی جگہوں سے اکھڑی ہوئی تھی۔ ایک سیکیورٹی گارڈ کا پاؤں چادر کے ایک نوکیلے حصے سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو گیا۔ مومل بولا، میرا خیال ہے ہمیں پرسوں جو خون کے قطرے نظر آئے تھے نا، وہ کسی ایسے ہی حادثے کا نتیجہ تھے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ کیا کسر پسر ہو رہی ہے؟ میگی نے پوچھا۔ اس کسر پسر کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے بھی تمہیں ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیکب بہت سیریس نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے تمہاری بے تکلفی سے مشتعل کر دے اور وہ تم پر کیبوکوں کا استعمال شروع کر دے۔ میں نے کہا۔ میگی بس مجھے گھور کر رہ گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی نیکر پہن رکھی تھی، بشرٹ بغیر آستین کی تھی اور گریبان وسیع و عریض تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے کندنی جسم کی نمائش کر کے دلی طور پر خوش ہوتی ہے۔ پرسوں یہاں ہونے والی خونی لڑائی کے دوران میں صدیوں سے خواب دیدہ ایک مرد و زن کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ اب اس جگہ کو بالکل صاف کیا جا چکا تھا۔ جیکب نے بتایا کہ وہ جوڑا اب ایک تابوت میں بند ہو چکا ہے اور تدفین کے لیے تیار ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سیف پر کام شروع ہو گیا۔ برقی شعلے چمکنے لگے اور سیف کا فولاد پگھلانے کی کوشش کرنے لگے۔ ویلڈنگ کرنے والوں نے اپنے چہرے تاریک شیشوں والے ہیلمٹوں میں چھپا رکھے تھے۔ شروع میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام کافی وقت لے گا۔ میگی میرے اور مومل کے ساتھ ایک گوشے میں کھڑی تھی اور ہال کمرے کی ہر چیز کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت ہتھیلی پر وہی سکے تھے جو کل مجھے مٹی کے نیچے سے ملے تھے۔ وہ سکوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہم نے ان کی تحریر پڑھ لی ہے۔ یہ یمنی سکے ہیں، ان پر 1654 عیسوی کی تاریخ ہے، یعنی اس جہاز کو غرقاب ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کچھ بندے کو کس طرح تصورات کی دنیا میں لے جاتا ہے نا۔ سوچو، جس وقت لندن کی تاریخی آتش زدگی ہوئی اس وقت بھی یہ ڈھانچہ ایسی جگہ موجود تھا۔ جہاز کو ڈوبے 12 سال بیت چکے تھے۔ جب 1865 میں انگلینڈ کا مشہور بحری جہاز لندن سمندر میں غرق ہوا اس وقت اس ڈھانچے کو یہاں پڑے 2 صدیاں اور 11 سال گزر چکے تھے، اور پھر جب یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریائے ٹیمز میں 2 بحری جہاز ٹکرائے اور وولویچ کے تاریخی مقام پر قریباً 650 افراد ہلاک ہوئے، اس وقت اس ڈھانچے کو یہاں پڑے 222 سال ہو گئے تھے۔ جب 1912 میں ٹائٹینک کی غرقابی کا مشہور واقعہ ہوا تو اس وقت بھی یہ ڈھانچہ یہاں ریتیلی زمین میں دبا پڑا تھا اور اسے دبے ہوئے قریباً 250 سال گزر چکے تھے۔ پھر جب مشہور جہاز بس خدا کے لیے بھائی، تمہاری معلومات بہت زیادہ ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم نے ان سکوں کی تحریر پڑھ لی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ مسکرائی اور اس کے گال پر گڑھا پڑنے لگا۔ ویلڈنگ کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ فولادی چادر جب تالوں کی جگہ سے بالکل سرخ ہو جاتی تھی اس پر وزنی ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ ان ضربوں کی وجہ سے در و دیوار گونج اٹھتے تھے اور ہال کی بوسیدہ چھت سے صدیوں پرانی دھول نیچے گرنے لگتی تھی۔ جیکب بڑی توجہ سے نگرانی کا کام کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے لنگڑاتا ہوا سیف کے چاروں طرف گھوم بھی رہا تھا۔ قریباً 4 گھنٹے کی محنت کے بعد دونوں ہضمی قفل ہتھوڑوں کی ضربوں سے کھل گئے۔ اب صرف باہر کا قفل رہ گیا تھا۔ یہ قفل بہت زیادہ مزاحمت نہ کر سکا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ چاروں تالا آزما افراد نے اس کے سوراخ میں تیزاب ڈال کر اسے کافی کمزور کر دیا تھا۔ برقی شعلوں سے سرخی مائل کرنے کے بعد ہتھوڑے کی چند زوردار ضربیں لگائی گئیں تو تالا کھل کر لٹک گیا۔ جیکب نے پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا اور پھر کپڑے سے پکڑ کر علیحدہ کر دیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں 2-3 مرتبہ وہ پرہول گونج بھی سنائی دی جو چیخوں سے مشابہ محسوس ہوتی تھی، لیکن اب یہ گونج اپنی غیر معمولی دہشت کھو چکی تھی۔ سب جان چکے تھے اس گونج کا ماخذ کیا ہے۔ تالے کھل گئے تو 300 برس سے جمے ہوئے وزنی ڈھکنے کو آہنی سلاخوں اور باروں کی مدد سے کھولا گیا۔ جیکب نے لرزتے ہاتھوں سے ٹارچ کی روشنی کشادہ تجوری میں ڈالی۔ اس میں سونے اور چاندی کے کچھ زیورات نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ سکوں کا ایک ڈھیر تھا۔
ایک دم مایوسی کی ایک لہر سی سب کے رگوں پہ میں پھیل گئی۔ سیف میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ توقع سے بہت کم تھا۔ شاید 1.5-2 پاؤنڈ چاندی اور آدھا پاؤنڈ سونا ہوگا۔ سکے بھی زیادہ تر تانبے کے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ جیکب نے بے چینی سے اندر ہاتھ گھمانا شروع کیا۔ ان چیزوں کے علاوہ اندر اور کچھ نہیں تھا۔ میگی نے بھی آگے بڑھ کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ زیورات اور سکے وغیرہ باہر نکال لیے گئے اور انہیں ایک بڑی سرچ لائٹ کی روشنی میں ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ میگی نے کہا، ہمیں صرف ان کی ظاہری مالیت نہیں دیکھنی چاہیے، ایک نوادر کی حیثیت سے ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیکب نے ذرا تحکم سے کہا، سکوں کی تحریر پڑھنے کی کوشش کرو۔ میگی ایک سکوں کو روشنی کے بالکل سامنے لے گئی اور پڑھنے لگی۔ سکے پر جس شخص کی تصویر تھی اس کے سر پر عمامہ نظر آ رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ ان سکوں کا تعلق بھی مشرق وسطیٰ سے ہے۔ میگی نے سکہ دیکھ کر ایک طرف رکھا اور پھر میرے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور رکوع کے بل جھک کر سیف کے خلا میں جھانکنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مومل نے پوچھا۔ شاید سیف کے اندر بھی کوئی تحریر وغیرہ ہو، میں نے جواب دیا۔ میگی چند سیکنڈ بعد سیف کے کچھ اور اندر جھک گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سیف کے اندر ہی گر پڑے گی۔ اچانک اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ خوشی کی چیخ تھی۔ میں اور مومل لپک کر سیف کے پاس پہنچے۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ میگی نے سیف کے نچلے حصے سے نہ جانے کیا چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ سیف کے موٹے پیندے میں 3 فٹ مربع کا ایک خانہ نظر آنے لگا۔ اس کی گہرائی 4 انچ کے قریب رہی ہوگی۔ یہ سارا خانہ سچے موتیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ ایسے آبدار موتی تھے کہ ان کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ سب لوگ سیف پر جھک گئے اور شدید خوشی اور استعجاب کے عالم میں یہ منظر دیکھنے لگے۔ کوئی اس وقت سیف کا منو وزنی ڈھکن گرا دیتا تو سب کے دھڑ باہر رہ جاتے اور سر اندر لڑک جاتے۔ 10-15 منٹ کے اندر تمام موتی بے حد احتیاط کے ساتھ باہر نکال لیے گئے۔ میں نے یمن کے آبدار موتیوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، آج انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیف کے اندر موتیوں کے نیچے ایک روغنی کاغذ بچھایا گیا تھا۔ اس کاغذ پر نیلے اور لال رنگ سے ایک قدیم تصویر بنی ہوئی تھی۔ میگی اور اس کے ایک ساتھی ماہر نوادرات نے اس تصویر کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھا۔ وہ 2 بندے صرف لنگوٹ پہنے ہوئے پانی میں غوطہ لگانے کے لیے تیار نظر آتے تھے، جبکہ پانی کے کنارے پر کھڑے افراد سیپیوں کے ڈھیر سے موتی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیپیوں میں سے کوئی شے کاٹ کر علیحدہ ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ یقیناً یہ گوشت کے وہ ٹکڑے تھے جو سیپیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ میگی نے تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق یہ یمنی سمندر کا کنارہ ہے۔ پرانے زمانے میں موتیوں کے لیے غوطہ خوری کرنے والے لوگ اس مقام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ میگی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں روپے کی موتیوں کی اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں جتنی اس تصویر کی ہے۔ جیکب اور دیگر لوگوں کی تمام تر توجہ موتیوں کی طرف تھی۔ وہ سب کے سب بڑی حریص نظروں سے موتیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سب یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی نکلا ہے وہ کنگ براؤن کی ملکیت ہے اور کوئی دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جیکب کے واکی ٹاکی پر سگنل آنا شروع ہو گئے۔ یہ سگنل یقیناً کنگ براؤن کی طرف سے تھے۔ جیکب تیزی سے لنگڑاتا ہوا ہال کے کونے میں چلا گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اس کے انداز سے جوش اور مسرت ظاہر ہوتا تھا۔ الفاظ میری سماعت تک نہیں پہنچ رہے تھے، بلکہ یہاں موجود کسی شخص کی سماعت تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن ایک ایسا شخص تھا جو یہ الفاظ سن سکتا تھا۔ وہ غیر معمولی سماعت کا مالک تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرا سوالیہ انداز دیکھ کر وہ بولا، ہمارا اندازہ درست ہے۔ جیکب کنگ کو اپنی کامیابی سے آگاہ کر رہا ہے۔ وہ اسے موتیوں کی کوالٹی اور تعداد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خوشی کے سبب اس کے منہ سے بات نہیں نکل پا رہی۔ موتیوں سے بھری ہوئی ٹرے کے گرد سیکیورٹی گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ موتیوں پر سے نہیں ہٹا پا رہے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ موتی دھواں بن کر اڑ جائیں گے۔ سنسنی کی ایک لہر تھی جس نے ارد گرد کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح تھی کہ سیف میں سے جو چند زیورات اور سکے وغیرہ نکلے تھے وہ صرف دکھاوے کا سامان تھا۔ اصل چیز سیف کے پیندے میں چھپی ہوئی تھی۔ آثار قدیمہ اور نوادرات وغیرہ کے حوالے سے میگی کی سمجھ بوجھ کافی زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 10-15 منٹ کے اندر سیف کے اندر کی تکنیک سمجھ گئی تھی اور پوشیدہ خانہ کھول لیا تھا۔ اگلا دن ہفتے کا تھا۔ ہفتے کی شام کو جیکب نے خوشخبری سنائی کہ اس کی ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ 2-3 دن میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ سوموار کی رات کو میں نے میگی کو خوشی سے چیختے ہوئے سنا۔ 2 منٹ بعد جیکب ہماری پناہ گاہ کے دروازے پر تھا۔ وہ مقفل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کا وسیع و عریض چہرہ اندرونی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اسے ہاسٹل کا نائب انچارج مقرر کر دیا گیا ہے۔ امید ہے 2-3 ہفتے تک اسے مکمل انچارج بنا دیا جائے گا۔ جیکب نے یہ بھی بتایا کہ اس تقرری کے سلسلے میں آج رات ایک کلب میں چھوٹا سا جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ مومل نے پوچھا، کیا ہم یہ جشن دیکھ سکیں گے؟ جیکب نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں انتظام کر دیتا ہوں، لیکن تم جشن میں شریک نہیں ہو سکو گے، صرف دیکھ سکو گے۔ تمہاری حیثیت وہاں سیکیورٹی گارڈز کی سی ہوگی۔ مومل نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے، تمہاری خوشی ہمیں اپنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ ایک کلب کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا، یہ خوابوں کا اشرت کا تھا۔ اس سے پہلے میں ماریا ٹرسٹ میں بھی دیکھ چکا تھا۔ اب یہاں لنڈن کے اس نواحی سیٹ اپ میں بھی ایک کلب بنا دیا گیا تھا۔ اس زیر زمین جگہ کو کنگ براؤن کی زمینی جنت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ماریا ٹرسٹ والا کلب بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن یہاں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر تھا۔ میں تو خیر پہلے بھی یہ نظارے دیکھ چکا تھا، لیکن مومل کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ زیر زمین جگہ تھی، لیکن رنگوں اور روشنیوں کے ذریعے ایسا الوژن قائم کیا گیا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم نیلے آسمان کے نیچے ایک ایسے دلکش مقام پر آ گئے ہیں جہاں آبشاریں گرتی ہیں، جھرنے گنگناتے ہیں اور خوبصورت پھول پودوں پر تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں انڈور پودے اور درخت تھے۔ اس سارے سبزے کو بڑی ہی محنت سے پالا پوسا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا آسمان پر سفید بدلیاں تیرتی پھرتی تھیں اور ان کے پس منظر میں آسمان کی چمکیلی نیلاہٹ بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہ آسمان بھی ایک وہم تھا۔ جیسے فلمی اسٹوڈیوز میں مصور بڑی مشاقی سے ایک مصنوعی دنیا تخلیق کرتے ہیں، یہ بھی ایک مصنوعی دنیا تھی۔ سامنے دو بڑے کسینو نظر آ رہے تھے۔ پہلو میں ایک نائٹ کلب تھا۔ مختصر لباسوں والی حسین و جمیل لڑکیاں میزوں کے درمیان منڈلاتی پھر رہی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص نے سرخ جیکٹ ضرور پہن رکھی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک کلب میں تفریح کے لیے جانے والے ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ سرخ جیکٹ پہنے۔ ہم ایک اصلی آبشار کے پاس سے گزرے اور پھر سوئمنگ پول کے پاس سے گزرتے ہوئے تقریب گاہ کی طرف چلے گئے۔ سوئمنگ پول ہلکی نیلی روشنی کے گھیرے میں تھا۔ یہ خوبصورت روشنی پتہ نہیں کہاں سے پھوٹتی تھی۔ اس روشنی میں پول کا پانی گہرے نیلے سمندر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس مصنوعی سمندر میں سمندر ہی کی طرح ہلکی ہلکی لہریں بھی پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ ان لہروں پر حسین ترین لڑکیاں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دو لڑکیاں ایسی بھی نظر آئیں جن کے بالائی جسم بالکل عریاں تھے۔ دو خوشنما افریقی طوطے ہمارے سروں پر سے گزر گئے۔ کہیں پاس ہی مور کی تیز باریک آواز سنائی دی اور دور تک گونج گئی۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی آفیسر ہم سے روک کر کچھ پوچھ نہ لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم جیکب کے قریبی ساتھی کے ہمراہ گھوم رہے تھے۔ یہ ساتھی بھی ہماری طرح نیلی وردی میں تھا۔ اس کا رینک بھی کافی اوپر کا تھا۔ تقریب گاہ میں پہنچ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تقریب گاہ ایک چھوٹے ہال کی شکل میں تھی۔ یہاں ہزاروں چھوٹے بڑے آئینے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک شیش محل تھا۔ ایک حسین آنچل سینکڑوں آئینوں میں لہراتا تھا اور ایک پری پیکر انگنت آئینوں میں جھلک دکھاتی تھی۔ یہاں فرش بھی شیشے کا تھا اور اس موٹے شیشے کے نیچے پانی بہتا تھا اور رنگین مچھلیاں رقص کرتی تھیں۔ شیش محل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا فوارہ تھا جس کا رنگین پانی ایک پیالے جیسے حوض میں گرتا تھا۔ اس حوض کے ارد گرد بھی میزیں اور کرسیاں لگی تھیں۔ سرخ جیکٹوں والے مرد و زن ہنس کھیل رہے تھے اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جوں جوں مہمان آ رہے تھے، تقریب گاہ کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ جیکب کے ایک ساتھی نے ہمیں ایک دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا اور ضروری ہدایات دے کر آگے بڑھ گیا۔ ہم سیکیورٹی گارڈز کی حیثیت سے رائفلیں سوتے اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جلد ہی مومل کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ گردن ہلائے بغیر آنکھوں کے اشارے سے بولا، آپ کے دائیں جانب شہزادی قوسیہ بھی موجود ہے۔ میں نے سر کو غیر محسوس طور پر حرکت دی۔ واقعی قوسیہ وہاں موجود تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پینٹ بشرٹ میں تھی اور مردانہ انداز میں بازو پھیلا پھیلا کر چل رہی تھی۔ آج غالباً پہلی بار مجھے اس کے ہونٹوں میں سگریٹ بھی دکھائی دیا۔ اس کا شوہر ساتھ نہیں ہے شاید؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، وہ بھی ساتھ تھا لیکن اب دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید پیچھے کسی کمرے میں بیٹھ گیا ہے۔ آج اس کے گلے میں زنجیر بھی نہیں ہے، مومل نے جواب دیا۔ اسی دوران میں میری نگاہ جیکب اور میگی پر پڑی۔ جیکب کی حیثیت اس تقریب میں دولہا کسی تھی۔ میگی بھی بہت اترائی ہوئی پھر رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب لباس پہنتی تھی اور عجیب و غریب فیشن بھی کرتی تھی۔ آج بھی وہ حسب معمول بہت تھوڑا سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بس یہی لگتا تھا کہ سوئمنگ پول سے سیدھی ادھر آ گئی ہے۔ لیکن آج اس نے جدت یہ کی تھی کہ مختصر تنی لباس کے باوجود سرتاپا گہنوں سے لدی ہوئی تھی۔ ہار، جھمکے، کنگن، انگوٹھیاں، جھومر، پازیب، پتہ نہیں کیا کچھ پہن رکھا تھا اس نے۔ وہ گہنوں کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی نوابزادی یا مہارانی نظر آ رہی تھی، لیکن لباس کے اعتبار سے کوئی کھلنڈری ٹین ایجر لڑکی۔ چوری چوری اس نے کئی بار مجھ سے نظریں ملائیں اور ہر بار مومل دیدے گھما کر رہ گیا۔ موسیقی کا شور بڑھ گیا تھا۔ قوسیہ بھی آج کافی خوشگوار موڈ میں تھی۔ میں نے اسے جیکب اور میگی کے ساتھ مل کر جام اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اچانک میری سماعت کو جھٹکا سا لگا۔ ایک جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ نینا کی آواز تھی۔ ٹیپ ریکارڈر پر اس کا گانا بج رہا تھا۔ لوگوں کے تھرکتے ہوئے پاؤں کچھ اور بھی متحرک ہو گئے۔ نینا گانا گا رہی تھی لیکن الفاظ میری سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یقیناً یہ کوئی تربیہ گیت تھا۔ گانا بے شک تربیہ تھا، لیکن نینا کی آواز المیہ تھی۔ اس آواز میں کرداہٹ تھی اور اپنوں سے جدائی کا کرب چھپا تھا۔ نینا کے گانے کے بعد کسی مصری گلوکارہ کا نغمہ فضاؤں میں گونجنے لگا۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک تقریب گاہ میں شور بلند ہوا اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس صورتحال کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اچانک مومل بولا، وہ دیکھیے جناب، فوارے کی جانب۔
میں نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا اور ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ فوارے میں سے سفید پانی کی جگہ سرخی مائل شراب برآمد ہو رہی تھی اور حوض میں بھرتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک سرخ جیکٹ والے ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا۔ وہ پیالہ نما حوض میں جھکا اور وہاں سے شراب کا ایک جام بھر لیا۔ اس شخص کو دیکھ کر تقریب کے دوسرے شرکا بھی حوض کے قریب کھسکنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھوں میں جام نظر آ رہا تھا۔ وہ حوض کے ارد گرد بیٹھ گئے اور جھک جھک کر اپنے جام بھرنے لگے۔ سب کے جسم مچلنے لگے، ہاتھ آوارہ ہونے لگے۔ موسیقی کی لے بھی تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر رقص کا دور شروع ہو گیا۔ آرکیسٹرا کی آواز قیامت خیز تھی۔ عورتیں اور مردوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور پورے جوش کے ساتھ مہوے رقص ہو گئے۔ کھانا پینا ہو رہا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت اور دیگر لوازمات کی خوشبو سارے ہال میں پھیلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی بدمستیاں بھی عروج پر تھیں۔ جوں جوں نشہ تیز ہو رہا تھا، بولنے والوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ مومل بولا، وہ دیکھیں جناب، ہمارے جیکب صاحب اس نیگرو حسینہ کے ساتھ رقص فرما رہے ہیں۔ اور جیکب صاحب کی گرل فرینڈ کو بھی تو دیکھو، وہ اس امریکی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ میں نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ قوسیہ کہاں ہے؟ مومل نے گارڈز کے انداز میں سر کو ایک مقام پر رکھتے ہوئے دائیں بائیں نگاہ گھمائی۔ میں نے بھی ادھر ادھر نظر گھما کر شہزادی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ جلدی وہ نظر آ گئی۔ وہ ایک گورے چٹے سنجیدہ صورت نوجوان کے ساتھ مہوے رقص تھی۔ ناک اور آنکھوں کی بناوٹ سے یہ شخص بھی کنگ کے خانوادے میں سے ہی لگتا تھا۔ نوجوان کا چہرہ نشے کی وجہ سے تمتمایا ہوا تھا اور وہ جذباتی انداز میں قوسیہ کو تھامے ہوا تھا۔ مومل نے ایک طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ وہ سرگوشی میں بولا، وہ دیکھے ان اماں جان کو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مومل کی نگاہ کا تعقب کیا اور خود بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ چھریرے بدن کے ساتھ ایک 60-65 سالہ عورت کولے مٹکا کر ناچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر میک اپ تھوپ رکھا تھا، لیکن پھر بھی چہرے کی جھریاں اپنی جھلک دکھا رہی تھیں۔ اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا، پنڈلیاں گھٹنوں تک ننگی تھیں اور وہ اونچی ایڑی پر ٹھمکے لگاتی ہوئی مذائقہ خیز نظر آ رہی تھی۔ اور وہ یہاں اس قسم کی اکیلی نہیں تھی، ایسے 2-4 مردوزن اور بھی ہوں گے۔ اچانک ایک چیخ نے ہمیں چونکا دیا۔ ہماری گرفت رائفلوں پر مضبوط ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ منظر تعجب خیز تھا۔ کوئی شخص نیچے گرا ہوا تھا اور قوسیہ اسے ٹھوکریں رسید کر رہی تھی۔ پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید قوسیہ کے ساتھ رقص کرنے والے نوجوان نے اس کے ساتھ کوئی شدید قسم کی بدتمیزی کی ہے، جس کے بعد وہ مشتعل ہو گئی۔ لیکن پھر فوراً یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ وہ نوجوان قوسیہ کے عقب میں کھڑا تھا اور اپنی ٹائی کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر قوسیہ کے ہاتھوں تماشا بننے والے نوجوان پر میری نظر پڑی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ باری تھا، سالے باری، قوسیہ کا قانونی شوہر۔ چند سیکنڈ بعد قوسیہ کا ہم رقص بھی باری کو مارنے میں قوسیہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ قوسیہ تو بالکل شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ شاید اس کے بس میں ہوتا تو وہ خالی ہاتھوں سے ہی باری کی بوٹیاں نوچ لیتی۔ سیکیورٹی گارڈز کی حیثیت سے ہم دونوں آگے بڑھے اور باری کو قوسیہ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ قوسیہ کا الٹے ہاتھ کا تھپڑ مومل کے چہرے پر پڑا اور اس کی ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ مجھے بھی قوسیہ نے دھکا دے کر دور ہٹا دیا۔ ایک گارڈ کی حیثیت سے میں مزید مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میری حیثیت اس وقت گارڈ کی نہ ہوتی تو یقیناً میں اس وقت قوسیہ کا گلا گھونٹنا مناسب سمجھتا، اور اگر قوسیہ مجھے شاہجہان کی حیثیت سے پہچان سکتی تو وہ بھی میرے سینے میں گولی اتار کر فرحت محسوس کرتی۔ قوسیہ باری پر چیخ رہی تھی، حرام زادے، کتے کے بچے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہاری یہ اوقات ہی نہیں ہے، تمہارے گلے میں زنجیر ہو تو اچھا ہے۔ باری ضربے کھا کر اوندھے منہ فرش پر گرا پڑا تھا۔ ایک موٹا تازہ انگریز آیا اور پھدک کر باری کی پشت پر بیٹھ گیا تاکہ وہ پھر اٹھ نہ سکے۔ انگریز کی حرکت پر قہقہا پڑا۔ پھر کسی نے تالی بجا کر داد دی۔ کئی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ شراب نے انہیں بدمست کر رکھا تھا۔ قوسیہ نے باری کی پسلیوں میں 1-2 ٹھوکریں رسید کیں اور چیخ کر بولی، حرامی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ دوسری طرف سے ایک کھلنڈرے نوجوان نے قوسیہ کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا اور نائلون کی ایک رسی اس کی طرف اچھال دی۔ قوسیہ نے وہیں کھڑے کھڑے رسی کا پھندا بنایا اور باری کے گلے میں ڈال دیا۔ تب اس نے جھٹکا دے کر باری کو فرش سے اٹھایا۔ اس کی ایک آنکھ سوج گئی تھی اور ہونٹوں سے خون کی لکیر بہہ کر تھوڑی تک آ رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کے فرائض ادا کرتے ہوئے میں نے اپنی رائفل کا رخ قابل رحم باری کی طرف پھیر دیا تھا۔ موقع پر جو باتیں ہو رہی تھیں ان سے پتہ چلا کہ قوسیہ کو سفید فام نوجوان کے ساتھ ناچتے دیکھ کر باری اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور ایک قریبی کیبن سے نکل کر نوجوان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے تھا۔ قوسیہ باری کو کھینچتے ہوئے تقریب گاہ سے باہر لے گئی۔ میری رائفل کی نال باری کی گردن سے لگی تھی۔ تقریب کے بدمست حاضرین باری کو مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے۔ کسی نے اس کے سر پہ چپت رسید کی، کسی نے گالی دی، کسی نے کولوں پر لات رسید کی۔ ہم تقریب گاہ سے نکلے تو کچھ اور گارڈز بھی آگے بڑھائے اور باری کو گھیرے میں لے لیا۔ میری اور مومل کی ڈیوٹی چونکہ صرف تقریب گاہ تک تھی، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ محفل ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر گرم ہو گئی۔ آرکیسٹرا بجنے لگا اور جسم تھرکنے لگے۔ 5 منٹ بعد قوسیہ بھی تقریب گاہ میں لوٹ آئی۔ وہ 1 نمبر کی ڈھیٹ شے تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا ملال نظر نہیں آتا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے اوپر تلے 2 جام چڑھائے اور بدمست نظر آنے لگی۔
حوض کے کنارے مینوشوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جام پہ جام لونڈھا رہے تھے اور جتنی پی رہے تھے اتنی ہی گرا بھی رہے تھے۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک طرف سے شور اٹھا۔ چند نوجوان لڑکے کسی شے کو رسی کے ذریعے کھینچتے ہوئے تقریب گاہ کے وسط میں لے آئے۔ یہ ایک مگرمچھ کی طرح کا جانور تھا۔ مومل نے حیرت سے کہا، یہ مگرمچھ ہے یا چھپکلا؟ شاید دونوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس پالتو جانور سے بڑے لاڈ کیے جا رہے تھے۔ کوئی اس کی پشت تلا رہا تھا، کوئی دم پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایک نوجوان نے بیئر کی پوری بوتل اس جانور پر انڈیل دی۔ 2-3 لڑکیاں برش سے اس کی کھال صاف کرنے لگیں۔ 2-3 بوتلیں بیئر مزید ڈال کر اس مگرمچھ نما جانور کو پوری طرح نہلا دیا گیا۔ بعد ازاں اسے تولیے سے خشک کیا گیا۔ 2 بدمست شرابیوں نے تھوڑی سی شراب بھی مگرمچھ کے منہ میں انڈیل دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، بس اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے، شاید یہ ان لوگوں کی کوئی مقامی رسم ہے۔ اسی دوران میں ایک اور منظر بھی دیکھنے میں آیا۔ چند نوجوان ایک اور مگرمچھ کو 2 رسیوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لائے۔ اس نئے مگرمچھ کی جسامت ذرا کم تھی اور دم بھی ذرا پتلی نظر آ رہی تھی۔ دونوں مگرمچھ نما جانور کچھ دیر تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے اور سونگھتے رہے۔ اس کے بعد پہلے والا جانور تڑپ کر دوسرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی تفریحی چیخیں سنائی دیں۔ ہم پر انکشاف ہوا کہ پہلا مگرمچھ نر جبکہ دوسری مادہ تھی۔ اب تقریب کے بدمست ارکان ان کے ملاپ کا نظارہ کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ یہ کیا خرافات ہے؟ مومل بڑبڑایا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد تماشا ختم ہو گیا۔ دونوں جانور باہر چلے گئے اور آرکیسٹرا کا آہنگ بدل گیا۔ جوڑے ایک بار پھر ڈانسنگ فلور پر متحرک ہو گئے۔ میں نے قوسیہ کو دیکھا۔ وہ ڈھیٹ نمبر 1 پھر سے اسی گورے چٹے نوجوان کے ساتھ محو رقص تھی۔ اب تقریب کے معزز شرکا کے ساتھ ساتھ ویٹر اور خدمتگار بھی مے نوشی کرنے لگے تھے۔ اچانک میں نے جیکب کو دیکھا۔ وہ لہراتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس کی ٹائی ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی۔ سرخ جیکٹ پر چٹنی کے دھبے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی چھوٹی بوتل نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 2 پیمانے تھے۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے بڑی بے تکلفی سے ایک پیمانہ ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بوتل میں سے اس نے دونوں پیمانوں میں سنہری شراب انڈیلی۔ باقی کی بوتل اس نے میری جیب میں ٹھونسی اور میری تھوڑی کو ہلاتے ہوئے چیخا، یہ جشن کی رات ہے، تم بھی یاد کرو گے، پیو، تم دونوں بھی پیو۔ بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ ہرے کا نعرہ لگایا اور جیکب کو اس کی انسان دوستی اور غریب پروری پر داد دی۔ ہم دونوں نے اپنا کردار نبھاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو جیکب نے تہمکانہ لہجے میں کہا، چلو پیو، اور پہلا جام اپنے اس نئے باس کے نام، چلو پیو، شاباش۔ ہمیں ایک ایک جام جیکب کے سامنے اپنے اندر انڈیلنا پڑا۔ یہ بڑی تیز وسکی تھی، جہاں سے گزرتی آگ لگاتی چلی گئی۔ جیکب ڈگمگاتا اور لہراتا ہوا محفل کے مرکز کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی وہ گاہے گاہے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نشے میں ٹن ہو رہا تھا۔ وہ ایسی حالت میں کسی بھی طرح کی بکواس کر کے ہمارا بھانڈا بھی پھوڑ سکتا تھا۔ ہم نے ایک ایک جام اور لیا اور پھر سب کے ساتھ ہی محفل کے رنگ میں رنگ گئے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ مومل نے ایک جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ وہاں سے سرخ مرغولے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ اٹھ نہیں رہا، اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ آرائشی دھواں ہے، میرا خیال اس میں خوشبو بھی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سرخ دھوئیں نے پورے ہال کمرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ 5 منٹ بعد یہ عالم ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں پہچاننا بھی مشکل ہو گئیں۔ اب بس صرف وہی ایک چیز نظر آ رہی تھی جو فقط 1-2 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ مرد و زن کی خوشی اور مستی سے بھرپور چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خر مستیوں میں مصروف تھے، کوئی کہیں گرا پڑا تھا، کوئی کہیں مصروف تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جب پاؤں سے وہ پاؤں ٹکراتا تو پتہ چلتا کہ یہاں کوئی موجود ہے، یا آوازوں سے کچھ اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے جناب اس دھوئیں میں کچھ سرور بھی موجود ہے۔ میں 10 پیگ لگا کر بھی اتنا مست نہیں ہوتا جتنا آج 5 پیگ لگا کر ہو رہا ہوں۔ مومل نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مجھے جیکب کی آواز آ رہی ہے، وہ نیگرو حسینہ کے کان میں رومانی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اور قوسیہ کہاں ہے؟ وہ بھی کہیں آس پاس ہی موجود ہے، لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی۔ ہاں، میگی کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، وہ مسلسل پی رہی ہے اور گنگنا رہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی سہیلی بھی موجود ہے۔ مومل کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور مجھے بھی اپنے ارد گرد کی ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کیف تھا جس میں ہر شے ڈوبی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے محسوس کیا کہ مومل میرے پہلو میں نہیں ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے 2-3 بار پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مومل عورتوں کے لیے ایک مرغوب غذا کی طرح تھا۔ شاید کوئی عورت اسے کھینچ کر لے گئی تھی اور وہ خود بھی کون سا کم تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت عورتوں کو مرغوب غذا ہی سمجھتا تھا۔ رائفل میرے کندھے سے جھول رہی تھی۔ اس بہکے ہوئے ماحول نے عقلوں کو اندھا کیا ہی تھا، آنکھوں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
سرخ دھند کی دبیز تہوں میں جو عورت مومل کے ہاتھ لگی تھی وہ عمر میں اس سے 2-3 گنا بڑی تھی، مگر نشے میں تو کالی بھجنگ بھی حسینہ عالم نظر آتی ہے۔ مومل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں مومل کو ڈسٹرب کیے بغیر آگے بڑھا۔ ایک بالکل ٹن شخص داخلی دروازے کے قریب کھڑا تھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا پیشاب کر رہا تھا۔ اس کا بدبودار پیشاب سارے فرش پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میرے دماغ میں مختلف قسم کی بوؤں سے سڑان سی آنے لگی، مجھے ابکائی آنے لگی۔ الکوہل، شراب، سگریٹ، قے، پتہ نہیں کون کون سی بو اس فضا میں شامل تھی۔ میں نے بمشکل دروازہ کھولا اور شیش محل سے باہر نکل آیا۔ یہ 1 کلب کی حدود تھی۔ آبشاریں بہہ رہی تھیں، نیلے آسمان پر سفید بدلیاں تھیں، ہوا میں پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ میں نے چند گہری سانسیں لی اور مجھے محسوس ہوا کہ جان میں جان آ رہی ہے۔ بہرحال نشہ بھی ٹوٹا نہیں تھا، ہاتھ پاؤں بھاری ہو رہے تھے، دماغ میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالتا ہوا کچھ لڑکھڑاتا اور ڈولتا الیکٹرک کار میں آ بیٹھا۔ ایک دم ہی ارد گرد کی ہر شے سے میرا جی اچاٹ ہو گیا۔ میں اپارٹمنٹ واپس جانا چاہ رہا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں اپارٹمنٹ میں موجود تھا اور بستر پر چت لیٹا تھا۔ نشے کا اثر کم کرنے کے لیے میں مسلسل سوڈا واٹر پی رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ الکوہل کی بو جلد از جلد میرے پھیپھڑوں سے نکل جائے۔ بستر پر چت لیٹے لیٹے اور سفید چھت کو گھورتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ ام الخبائث مجھ سے دوبارہ کیوں چمٹ گئی۔ مجھے اپنی پتلون کی جیب میں کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا۔ یہ وسکی کی وہی چھوٹی بوتل تھی جو جیکب نے مستی کے عالم میں میری جیب میں ٹھونسی تھی۔ اس بوتل میں سے فقط 2 پیگ لیے گئے تھے، باقی شراب اندر ہی تھی۔ میری نگاہوں میں وہ مناظر گھومے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شیش محل میں دیکھے تھے۔ دیوانے قہقہے، مکروہ ہچکیاں، قے، پیشاب، اماں جی۔ میں نے شراب کی بوتل پورے زور سے فرش پہ دے ماری۔ اگلے 4-5 روز میں حالات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ جیکب کو ہاسٹل کے زیادہ تر معاملات پر کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ جلدی نائب انچارج سے فل انچارج بنا دیا جائے گا۔ جیکب کو اختیار حاصل ہونے سے مجھے اور مومل کو بھی کافی تحفظ حاصل ہو گیا۔ زری ابھی تک لاک اپ میں تھا۔ بہرحال جیکب نے اس پر تشدد کے خطرات کافی حد تک کم کر دیے تھے۔ علی احمد کی موت اب کنفرم ہو چکی تھی۔ اسے منورہ نے عقوبت خانے میں تشدد کے ذریعے ہلاک کروایا تھا۔ لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے یہاں ایک جدید بھٹی بنائی گئی تھی۔ یہ چند سیکنڈوں میں جسم کو راکھ کر دیتی تھی۔ علی احمد بھی اس بھٹی میں راکھ ہو چکا تھا۔ یہی انجام اس بوب لڑکی کا ہوا تھا جسے مومل بڑے پیار سے رومی کہتا تھا۔ وہ سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوئی اور بعد ازاں بھٹی کی زینت بنی تھی۔ جس طرح مجھے علی احمد کی موت کا دکھ تھا، اسی طرح بوب لڑکی کی موت کا دکھ مومل کو تھا۔ مومل ایسی باتوں کو دل سے لگانے والا بندہ نہیں تھا، پھر بھی تھوڑا بہت دکھ تو اسے پہنچا ہی تھا۔ ہم اپنی پناہ گاہ میں بڑی سہولت سے رہ رہے تھے۔ ہمارے بدلتے ہوئے حلیوں نے ہمیں کافی تحفظ فراہم کر دیا تھا۔ جیکب کا خیال تھا کہ انچارج بننے کے بعد وہ ہم دونوں کو اپنے ذاتی گارڈز کی حیثیت سے اپنے اپارٹمنٹ میں رکھ سکے گا۔ کسی وقت بیٹھے بیٹھے مجھے مسٹر جی کلارک، سائیں علی اور بوکارلو وغیرہ کا خیال آتا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے موریتانیہ میں میرے ساتھ مل کر کنگ براؤن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اس کی ناقابل شکست طاقت کا شیرازہ بکھیرا تھا۔ اب جب کہ کنگ یہاں انگلینڈ میں ایک بار پھر غیر معمولی طاقت پکڑ رہا تھا تو نہ جانے وہ سب لوگ کہاں تھے۔ مجھے خاص طور سے بوکارلو کا خیال آیا۔ بوکارلو کنگ کا بھائی تھا۔ وہ ایک بہت برے شخص کا بہت اچھا بھائی تھا۔ اسے کنگ کا عکس معکوس کہا جائے تو غلط ثابت نہ ہوگا۔ لارسیوں اور منیامی قبیلے کی بہت بڑی اکثریت بوکارلو کو روحانی پیشوا مانتی تھی۔ خاص طور سے لارسی تو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ بوکارلو کی پراسرار صلاحیتوں کو دل و جان سے مانتے تھے اور اس پر اندھا اعتماد رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب کنگ براؤن کی وجہ سے بوکارلو کو اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہونا پڑا تو بوکارلو کے عقیدت مندوں میں کیسا طوفان اٹھا تھا۔ جیکب ہارٹ کے نائب انچارج بننے کے بعد یہ 4 یا 5 روز کی بات ہے۔ میں اور مومل اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مومل بالکل گمسم نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے ٹی وی کی آواز کم کی اور بولا، شاہ جہاں صاحب، مجھے کچھ شور سنائی دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ چیخوں کی آوازیں، گرجنے برسنے کی آوازیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جانی پہچانی آوازیں۔ میرا خیال ہے کہ شیخزادی قوسیہ چیخ رہی ہے، اسے کوئی مار رہا ہے۔ قوسیہ کو کون مار رہا ہے؟ وہ تو خود یہاں پھلن دیوی بنی ہوئی ہے۔ شاید تمہیں دھوکہ ہوا ہے۔ نہیں جناب، مجھے دھوکہ نہیں ہو رہا، مومل نے کہا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر پسینے کی نمی تھی اور رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے کہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ تیزی سے کھلا۔ آنے والی میگی تھی۔ وہ شاید کچھ شاپنگ کر کے لائی تھی۔ سامان ایک طرف رکھنے کے بعد وہ سیدھی ہماری طرف چلی آئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، قوسیہ صاحبہ سخت مشکل میں ہے۔ مومل نے داد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے میگی سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ تم نے وہ اونچی ناک والا بندہ دیکھا تھا نا جس نے فنکشن والے دن ڈانسنگ فلور پر قوسیہ صاحبہ کے پارٹنر پر حملہ کیا تھا؟ ہاں وہی،
جس کے چہرے پر کٹ کا نشان ہے؟ ہاں ہاں وہی، وہ پاگل خود کو قوسیہ صاحبہ کا قانونی شوہر کہتا ہے۔ آج پتہ نہیں کس طرح وہ بند کمرے سے باہر نکل آیا اور اس نے مار مار کر قوسیہ صاحبہ کا حشر کر دیا۔ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے بھی اندر سے بند کر رکھے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز اپارٹمنٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فقرہ مکمل کرتے کرتے میگی دوڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں اور مومر اپنی جگہ بیٹھے رہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ آخر میں نے گہری سانس لی۔ کیا یہ کوئی شعر ہے؟ ہاں، یہ شعر کا حصہ ہے۔ جب کوئی صورتحال بہت دیر تک جو کہ تو رہنے کے بعد ایک دم دھماکہ خیز ہو جاتی ہے نا، تو شکر کے طور پہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ باری نے قوسیہ کی محبت کی خاطر بہت عرصے تک اس کے سامنے سر جھکائے رکھا، اس کی غلامی کی اور اس کے پاؤں چاٹے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کی غیرت جاگ اٹھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں موقع پر جانا چاہیے؟ میرے خیال میں حرج تو کوئی نہیں ہے، ویسے بھی افراتفری میں سب کا دھیان تو دوسری طرف ہی ہوگا۔ تو پھر آئیے نظارہ کرتے ہیں، مومل نے کہا اور رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وردی ہم دونوں نے پہلے سے پہنی ہوئی تھی۔ ٹوپیاں اور بیج وغیرہ درست کرتے ہوئے ہم اپارٹمنٹ سے نکل آئے۔ جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہنگامے کا مرکز کس طرف ہے۔ یہ زیادہ دور نہیں تھا، کوئی 100 گز کا فاصلہ طے کر کے ہم وہاں پہنچ گئے۔ یہاں بہت سے سیکیورٹی گارڈز اور تماشائی جمع ہو چکے تھے۔ گارڈز نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے سامنے بڑی بڑی فولادی شیٹس رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ جیکب بھی وہیں موجود ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں میگا فون نظر آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں ہاسٹل کے بہترین گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ اچانک اپارٹمنٹ کی بالائی کھڑکیوں میں 2 سائے نظر آئے۔ دراصل یہ اندر موجود 2 افراد کی پرچھائیاں تھیں جو کھڑکیوں کے شیشوں پر پڑ رہی تھیں۔ ایک پرچھائی واضح طور پر قوسیہ کی تھی اور دوسری باری کی۔ باری کے ہاتھ میں یقیناً پسٹل وغیرہ تھا۔ اس نے قوسیہ کا بازو موڑ کر اس کی پشت پر لگا رکھا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے قوسیہ نے منہ موڑ کر باری کے کندھے پر کاٹنا چاہا۔ باری نے 2-3 زوردار ٹھوکریں قوسیہ کے گھٹنوں پر رسید کی۔ قوسیہ کی چیخیں باہر تک سنائی دیں۔ یہ منظر تکلیف دہ ہونے کے باوجود مجھے برا نہیں لگا۔ پچھلے 7-8 مہینے میں نے باری کو سینکڑوں بار سمجھایا تھا کہ وہ قوسیہ سے اپنی غیر مشروط محبت پر نظر ثانی کرے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا اور نہ ماننے کی وجہ سے مسلسل ذلیل و رسوا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں رسی ڈلوا کر پالتو کتے کی طرح قوسیہ کے پیچھے اسے چلنا پڑا تھا۔ آج وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ حق بجانب تھا۔ چند لمحے بعد دونوں سائے کھڑکی سے دور چلے گئے۔ جیکب نے میگا فون منہ سے لگایا اور اپنی بھاری بھرکم آواز میں گرج کر بولا، مسٹر باری، تم اپنی سزا میں اضافہ کر رہے ہو۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں، میڈم کو چھوڑ دو اور ہاتھ اٹھا کر دروازے پر آ جاؤ۔ میں پھر دہراتا ہوں، دس از لاسٹ وارننگ۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اندر سے باری نے چیخ کر کچھ کہا لیکن الفاظ سمجھ نہیں آئے، تاہم اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا جنون تھا جس میں سے بارود اور لہو کی بو آتی تھی۔ مومل کو دیکھ کر جیکب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ مومل سے خسر پھسر کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ شاید موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ اس کا مشورہ مانگ رہا تھا۔ اچانک اوپر سے ایک چیخ کی آواز سنائی تھی اور پھر کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا کھڑکی کے سامنے سے نکل گیا۔ یہ یقیناً قوسیہ ہی تھی۔ قوسیہ کے عقب میں باری کی پرچھائی لپکی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ قوسیہ نے خود کو باری کی گرفت سے چھڑا لیا ہے اور اب وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ صورتحال کے تبدیل ہوتے ہی گارڈز بھی حرکت میں آ گئے۔ وہ قوسیہ کو بچانے کے لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی گارڈز کے جتھے کے ساتھ اپارٹمنٹ میں گھس گئے۔ ہر طرف چیخم دھاڑ سی مچی ہوئی تھی۔ یہ شام سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ بہرحال اس زیر زمین دنیا میں دن اور رات برابر ہی تھے۔ وہ اس طرف گئے ہیں، اچانک ایک گارڈ انگلی اٹھا کر چیخا۔ ایک دم درجنوں گارڈز نے اپارٹمنٹ کی عقبی سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اور مومل بھی اس دوڑ میں شامل تھے۔ 2-3 منٹ بعد ہم نے اچانک خود کو ایک بہت مختلف جگہ پر پایا۔ دراصل ہم ایک بہت بڑے دروازے میں سے گزر کر ہاسٹل کے زیر تعمیر حصے میں آ گئے تھے۔ یہ وسیع اور اس حصہ کئی 100 میٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ ملٹی سٹوری عمارتیں بن رہی تھیں، راستے تعمیر ہو رہے تھے، رہائشی سہولتیں فراہم کرنے کا کام ہو رہا تھا۔ سیکنڈ شفٹ شروع ہو چکی تھی۔ سینکڑوں لوگ بیگار میں مصروف تھے اور درجنوں بیگار کرنے والوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بڑی بڑی مشینیں حرکت کر رہی تھیں اور ان کے شور سے کان جھنجھنا رہے تھے۔ گارڈز بڑی تیزی سے ایک زیر تعمیر عمارت میں گھس گئے۔ سیڑھیاں بل کھاتی ہوئی 3-4 منزلوں تک جا رہی تھیں۔ گارڈز کے انداز سے یہی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے قوسیہ یا باری کو عمارت میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہے۔ ہالٹ! ہالٹ! کسی گارڈ نے زوردار للکارا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی خوفناک تڑتڑ سے فضا گونج اٹھی۔ اچانک میری نظر قریباً 25 میٹر دور بل کھاتے زینوں پر پڑی۔ مجھے باری نظر آیا۔ وہ اسی لباس میں تھا جس میں ہم نے اسے تقریب گاہ میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا باری زینوں پر ساکت کھڑا ہے۔ پھر یکایک وہ لڑکھڑایا اور لڑکتا ہوا زینوں سے نیچے آیا۔ میرے سینے میں ٹیس اٹھی۔ دل سے آواز آئی کہ باری گارڈز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ہے۔ پھر میری نگاہ قوسیہ پر پڑی۔ اس کے پاؤں میں جاگرز تھے اور وہ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی ایک منزل اوپر کے زینوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہی قوسیہ جو شیخ عاصم کی بہن تھی، جو ضد اور ہٹ دھرمی میں اپنی مثال آپ تھی۔
میں اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا۔ 222 رائفل میرے گلے میں جھول رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر پہنچا۔ گارڈز محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا دوسری منزل کی سیڑھیوں پر آ گیا۔ میری بےتاب نگاہیں باری کو تلاش کر رہی تھیں۔ فائرنگ کے بعد وہ جس جگہ گرا وہاں خون نظر آ رہا تھا، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھا۔ اس کا ریوالور یا پسٹل بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ زیر تعمیر کمروں میں گیلے سیمنٹ کی بو باس تھی اور شٹرنگ کا سامان پھیلا تھا۔ عین ممکن تھا کہ باری زخمی ہونے کے بعد اس کاٹ کباڑ میں ہی کہیں رینگ گیا ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میری حیثیت یہاں صرف ایک گارڈ کی تھی۔ پھر میرا دھیان قوسیہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسے پھرتی سے چھت کی طرف جاتے دیکھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ باری کی دیوانگی سے دہشت زدہ ہے اور حیرت و خوف کے عالم میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ اس کے بھاگنے کے انداز سے ہی اس کی غیر معمولی دہشت کا پتہ چل جاتا تھا۔ قوسیہ بڑے دل گردے کی مالک اور بے حد شفاق لڑکی تھی۔ اس کا یوں خوفزدہ ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ باری کی آنکھوں میں یقیناً اسے موت ہی نظر آئی ہوگی۔ دفتن مجھے ایک مدھم چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ عمارت کے عقبی حصے سے ابھری تھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ قوسیہ کی چیخ ہے۔ میں دوڑتا ہوا عمارت کی چھت پر پہنچا۔ عمارت کے اندرونی حصے کی طرح چھت پر بھی یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں تعمیر کا کام رکا ہوا ہے۔ عمارت کی چھت کے اوپر نیلا آسمان نہیں تھا، بلکہ ایک اور وسیع و عریض چھت نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی تھا زیر زمین ہی بنا ہوا تھا۔ لاکھوں ٹن مٹی کھود کھود کر سمندر میں بہائی گئی تھی اور ایک انڈر گراؤنڈ شہر آباد کیا جا رہا تھا۔ بہترین انجینئرز اور ماہر تعمیرات اس کام میں کنگ براؤن کی معاونت کر رہے تھے۔ جو ہی میں چھت پر پہنچا تو مجھے قوسیہ کی چیخ پھر سنائی دی۔ وہ کہیں آس پاس ہی موجود تھی، لیکن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک نچلی منزل سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باری ابھی زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تھا تو پھر اس فائرنگ کا کیا مطلب تھا؟ میں زینے پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ چند گارڈز نے مختلف جگہوں پر پوزیشنیں لے رکھی تھیں اور بالکل الرٹ نظر آتے تھے۔ جیکب ایک ستون کی آڑ میں الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے ایک گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زخمی شخص یعنی باری سامنے والے 2 کمروں میں موجود ہے۔ ابھی اس نے وہاں سے گولی چلائی ہے اور ایک گارڈ کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ میں نے دھیان سے دیکھا۔ غیر مکمل فرش پر خون کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ باری اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتا ہوا ان کمروں کی طرف گیا ہے۔ میں باری کو بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ بچتا نظر نہیں آتا تھا۔ میں جھک کر چلتا ہوا ستون کی اوٹ میں پہنچا جہاں جیکب موجود تھا۔ جیکب نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مسٹر جیکب، اگر یہ شخص زندہ گرفتار ہو جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا، بس یوں سمجھو یہ ہمارے لیے کامیابی کا زینہ بن سکتا ہے۔ جیکب کے چہرے پر کشمکش نظر آئی۔ کیا تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اسے ہتھیار پھینکنے کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ میرا حلیہ بدلا ہوا ہے، لیکن وہ میری آواز سے مجھے ضرور پہچان لے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ وہ کسی غلط اندازے کی وجہ سے یہاں سے کھسک گیا نا تو اسے دوبارہ پکڑنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسے میں میری پوزیشن پر بہت برا اثر پڑے گا۔ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ شدید زخمی ہے، توقع نہیں کہ وہ یہاں سے بھاگ سکے گا۔ جیکب نے گارڈز کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا اور حکم دیا کہ وہ فائر نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر زخمی بھاگنے کی کوشش کرے تو گولی مار دیں۔ خون آلود فرش کو دیکھ دیکھ کر میرے دل میں مایوسی اتر رہی تھی۔ خون کی مقدار دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ باری کو کئی گولیاں لگی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اسی اثنا میں نے مومل کو دیکھا۔ وہ چھت سے زینے اترتا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے، اور یہ خبر یقیناً قوسیہ کے بارے میں ہی تھی۔ مجھے چھت پر قوسیہ کی چیخیں سنائی دی تھی، لیکن ان چیخوں کی حقیقت جاننے سے پہلے ہی فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور میں نیچے آ گیا تھا۔ میرے اور جیکب کے قریب پہنچ کر مومل نے اپنی پھولی ہوئی سانسیں درست کی اور بولا، میں آپ کو مس قوسیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں اور جیکب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ مومل میرے قریب آتے ہوئے بولا، مس قوسیہ چھت سے نیچے گر پڑی ہیں، لیکن ایک منزل نیچے وہ دیوار سے باہر نکلے ہوئے آہنی سریوں میں اٹک گئی ہیں۔ اب وہ وہیں پر جھول رہی ہیں۔ اگر فوری طور پر ان کی مدد نہ کی گئی نا تو وہ نیچے گر کر ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک اطلاع تھی۔ یہی وقت تھا جب ایک بار پھر ہمیں مدھم نسوانی چیخیں سنائی دیں۔ یہ زیر تعمیر بلڈنگ کے عقبی حصے سے بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے جیکب سے کہا، تم یہاں کا معاملہ سنبھالو، میں قوسیہ کو دیکھتا ہوں، لیکن میں ایک بار پھر تمہیں بتا دوں، اگر یہ شخص زندہ گرفتار ہوگا تو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اچانک سامنے کمرے کے اندر سے بھگدڑ سی محسوس ہوئی اور پھر ہالٹ کی کئی آوازیں گونجی اور چند گارڈز نے کسی کو دبوچ لیا۔ جیکب نے چیخ کر کہا، گولی نہیں چلانا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ میں نے باری کو شدید زخمی حالت میں دیکھا۔ اس کے سینے پر 2 جگہ خون کے بڑے بڑے سرخ دھبے نظر آ رہے تھے۔
یقیناً مزید زخم بھی ہوں گے۔ گارڈز نے باری کو اس بری طرح جکڑا تھا کہ وہ جسم کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے جیکب کو باری کی نگرانی پر چھوڑا اور خود مومل کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر چلا گیا۔ چند اور گارڈز بھی چھت پر موجود تھے اور صورتحال جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مومل مجھے چند فٹ نیچے ایک چھجے پر لے گیا۔ ہم نے اس چھجے سے نیچے جھانکا اور ایک چونکا دینے والا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ قریباً 10 فٹ نیچے قوسیہ آہنی سریوں سے جھول رہی تھی۔ یہ سریے نیچے والی چھت سے نکلے ہوئے تھے اور کافی موٹے تھے۔ قوسیہ کی شرٹ بھی ان سریوں میں الجھ گئی تھی اور اسے جھولنے میں مدد دے رہی تھی۔ قوسیہ کے لیے ہمیں دیکھنا مشکل تھا، لیکن ہم سر جھکا کر اسے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ وہ سخت اذیت میں نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جلدی اس کے ہاتھوں کی گرفت ختم ہو جائے گی اور وہ گر پڑے گی۔ میرا خیال ہے نیچے والی چھت پر چلتے ہیں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ مومل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دوڑتے ہوئے نچلی منزل پر آئے اور پھر اس جگہ پہنچے جہاں قوسیہ جھول رہی تھی۔ وہ کھڑکیوں سے کافی دور تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی گارڈ یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک آہنی سریوں سے لٹک کر قوسیہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو سریے جو پہلے ہی قوسیہ کے بورڈ سے جھکے ہوئے تھے مزید جھک جاتے اور قوسیہ یقینی طور پر 40-45 فٹ نیچے پختہ ملبے کے ڈھیر پر جا گرتی۔ سریوں کے اوپر چل کر قوسیہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تو بھی یقینی طور پر یہی نتیجہ نکلتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ کسی لفٹر یا کرین وغیرہ کے ذریعے قوسیہ کو اتارنے کی کوشش کی جاتی۔ ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے چند مزید گارڈز بھی کھڑکیوں تک پہنچ گئے اور اب اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ مومل نے کہا، کرین کے بغیر بات بنتی نظر نہیں آتی جناب۔ اسی دوران میں جیکب بھی ہانپتا کانپتا موقع پر پہنچا۔ اس نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر واکی ٹاکی پر امدادی ٹیم کو کال کرنے لگا۔ اس نے کسی رچرڈ نامی شخص کو مخاطب کیا اور اسے فوری طور پر کرین کا انتظام کرنے کو کہا۔ جس دوران میں یہ گفتگو ہو رہی تھی قوسیہ نے ایک بار پھر چیخ بلند کی۔ سریوں میں اٹکی ہوئی اس کی شرٹ ایک طرف سے پھٹ گئی تھی۔ شرٹ کے پھٹنے سے وہ جھٹکے کے ساتھ 1.5-2 فٹ نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے نیچے ملبے کے ڈھیر کو دیکھ کر جیکب سے کہا، کرین فوری طور پر پہنچ بھی گئی تو اسے مطلوبہ جگہ پر لانا کافی مشکل ہوگا۔ مشکل تو ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ رچرڈ کافی ہوشیار شخص ہے۔ کیا نیچے جال وغیرہ کا انتظام نہیں کیا جا سکتا جناب؟ مومل نے پوچھا۔ میں نے جال کے لیے کہا تو ہے، لیکن اتنی جلدی انتظام نہیں ہو سکے گا، جیکب نے جواب دیا۔ پھر وہ قوسیہ سے مخاطب ہو کر بولا، میڈم قوسیہ، حوصلہ رکھو، ہم بس 2-4 منٹ کے اندر تمہیں اتار لیتے ہیں۔ قوسیہ نے جواب میں کچھ کہا، لیکن گھٹی گھٹی آواز کی وجہ سے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ جینس کی چست پتلون میں اس کی ٹانگیں لرزتی نظر آ رہی تھیں۔ سفید جاگرز بے بسی کے عالم میں لہرا رہے تھے۔ مومل نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرین کے آنے تک قوسیہ صاحبہ نیچے گر جائیں گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ مومل میری بات کا جواب دیتا، میری نگاہ نائلون کے ایک موٹے رسے پر پڑی۔ سرخ رنگ کا یہ رسہ کمرے کے اندر شٹرنگ کے سامان پر پڑا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس رسے کا ایک سرا کھڑکی کی چوکھٹ کے بالائی حصے سے باندھا اور مومل سے کہا کہ وہ دوسرا سرا مضبوطی کے ساتھ میری کلائی سے باندھ دے۔ مومل نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے اپنے پاؤں کھڑکی کی چوکھٹ پر مضبوطی سے جمائے اور رسی کے سہارے اپنے جسم کو افقی رخ پر پھیلا دیا۔ میرے ایسا کرنے سے میرا اور قوسیہ کا درمیانی فاصلہ کافی کم ہو گیا۔ اب میں اس کی دبی دبی کراہیں سن سکتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جما ہوا خوف بھی دیکھ سکتا تھا۔ شیخ زادی خوفزدہ تھی، وہ جو سینے میں پتھر کا دل رکھتی تھی اور آنکھوں میں شعلے لیے پھرتی تھی۔ موت کے روبرو آئی تو خوفزدہ ہو گئی۔ سریے پر اس کے سفید ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی تھی۔ ایسے میں شرٹ کا سہارا بھی اسے گرنے سے بچا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کا سارا بوجھ اپنے بازو پر رکھا تھا۔ دوسرا بازو میں نے قوسیہ کی طرف پھیلایا۔ اب بھی میرے اور اس کے ہاتھ کے درمیان 2-3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ہاتھ بڑھاؤ میری طرف، میں شاہ جہان ہوں، میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نفرت کی بجلی نظر آئی۔ اس ایک لمحے میں ہی اس کی نگاہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ اس بار میری مدد قبول نہیں کرے گی۔ وہ 2 بار پہلے بھی میرا احسان اٹھا چکی تھی اور ان ناقابل فراموش احسانات کے بدلے اس نے ٹارچر سیل میں بڑی بے رحمی سے میری چمڑی ادھیڑی تھی۔ اس کی بے رحمی کے نشانات ابھی تک میرے جسم پر نمایاں تھے۔ جو ہاتھ میں نے قوسیہ کی طرف بڑھایا تھا اس کی ایک انگلی بھی قوسیہ کی احسان شناسی اور محبت کی گواہ تھی۔ اس انگلی پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ شاید میرے ساتھ قوسیہ کا یہی حسن سلوک تھا جو اب قوسیہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ میری مدد قبول نہ کرے۔ اس نے میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ میں نے ایک بار پھر سختی سے کہا، قوسیہ، بے وقوفی مت کرو، تھوڑا سا آگے آؤ اور بایاں ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ اس نے جیسے میری آواز ہی نہیں سنی۔ اپنے وزن کی شدت سے میرا کندھا اور کمر ٹوٹنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ قوسیہ میری طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے اس جستی پائپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کے سامنے کی طرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنے جسم کو بار بار جھلا رہی تھی تاکہ سریے ٹیڑھے ہو جائیں اور وہ اپنا ہاتھ پائپ تک پہنچا سکے۔
اگر وہ پائپ تک پہنچ جاتی تو پھر وہ قریبی کھڑکی میں اتر سکتی تھی، لیکن پائپ تک پہنچنا ہی اصل مسئلہ تھا۔ مجھے اس کی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ ارد گرد موجود گارڈز بھی یہ حقیقت سمجھ رہے تھے کہ وہ پائپ کی طرف جانے کی بجائے میری طرف آئے تو اس کے لیے خطرہ کم ہو جائے گا۔ انچارج گارڈ نے بھی پکار کر قوسیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد کی پکی تھی اور بے حد ضدی رویہ اس کا امتیازی نشان تھا۔ نیچے دائیں جانب کرین کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی، لیکن یقینی بات تھی کہ ابھی موقع تک پہنچنے میں کرین کو 3-4 منٹ مزید لگ جائیں گے۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ قوسیہ نے اپنے چھررے جسم کو خطرناک انداز میں جھلا کر جستی پائپ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا ہاتھ سریے پر سے بھی چھوٹ گیا۔ وہ ایک قلع بازی کھا کر قریباً 45 فٹ نیچے ملبے پر گری اور ساکت ہو گئی۔ یہ منظر اتنا اندھوناک تھا کہ چند لمحے کے لیے ہر شخص اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ پھر موقع پر موجود گارڈ شور مچاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ میرے جسم کے سارے رگ و پٹھے بھی ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ ہر دھرم قوسیہ نے اپنا دھرم نبھایا تھا، اپنی انا کی شکست قبول نہیں کی اور زندگی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ عجیب اتفاق تھا۔ چند ماہ میں یہ تیسرا موقع آیا تھا کہ قوسیہ سنگین مصیبت میں گرفتار ہوئی تھی اور میں اس کی مصیبت دیکھنے کے لیے موقع پر موجود تھا۔ بہرحال یہ تیسرا موقع اس لحاظ سے مختلف ثابت ہو کہ قوسیہ نے اپنی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے میری مدد قبول نہیں کی۔ شاید اس کی آسان فراموشیوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ مدد قبول کرتی۔ مومل نے مجھے کھینچ کر واپس کھڑکی میں اتارا۔ ہم بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر پہنچے اور پھر عمارت کے عقبی احاطے میں آ گئے۔ قوسیہ کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ نیلی جینس کے اندر سے اس کی ایک ران خوفناک انداز میں ایک طرف کو مڑی ہوئی تھی۔ ایک بازو بھی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ گارڈز اسے اٹھا کر ایک ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے بچنے کے امکانات بہت کم نظر آتے تھے۔ جیکب کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی اور ان دونوں نے مل کر منورہ کے خلاف محاذ بنایا تھا۔ ان دونوں کے مفادات ایک جیسے تھے اور ایک جیسے مقاصد کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ میں نے جیکب سے پوچھا، زخمی کدھر ہے؟ اسے بھی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ بچ جائے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگلے 24 گھنٹے سخت تذبذب اور پریشانی کے عالم میں گزرے۔ قوسیہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی اور اسپتال میں تھی۔ اس کا شوہر بھی اسپتال میں تھا۔ وہ شوہر جس نے بیوی کو محبوبہ کی طرح چاہا اور اس کی پرستش کی تھی۔ اس کا ہر ستم بڑے صبر و استقلال سے اپنے سینے پر جھیلا تھا اور بدترین وقت میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھی تھی۔ ایک مدت بعد بالآخر یہ امید ٹوٹ گئی تھی۔ دل جلے شوہر نے دیوانگی کے عالم میں بیوی کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا اور خود بھی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ اسپتال سے جو اطلاعات آ رہی تھی ان سے پتہ چلتا تھا کہ قوسیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی وقت بری خبر آ سکتی ہے۔ قوسیہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا اور آخر وقت تک اپنا بدترین رویہ برقرار رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اس کے ہاتھوں شدید ترین اذیت سہنے کے باوجود بھی اس کے خلاف وہ نفرت محسوس نہیں کر سکا تھا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ جیکب کو اب میرے اور قوسیہ کے بارے میں کئی باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ باری سے میرے دیرینہ تعلق کے بارے میں بھی جان چکا تھا۔ میں اور قوسیہ آپس میں عداوت رکھنے کے باوجود جیکب کے مشترکہ دوست تھے۔ جیکب نے اب تک عقل مندی کا ثبوت دیا اور قوسیہ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ قوسیہ اب تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ میں جیکب کے پاس پناہ گزیر ہوں۔ رات کوئی 8 بجے کا وقت تھا جب مجھے میگی کی زبانی معلوم ہوا کہ قوسیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بدن کے اندرونی زخموں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جیکب سے کہا کہ میں قوسیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے گارڈ کی حیثیت سے میگی کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا۔ قوسیہ انتہائی نگہداشت کے کیبن میں تھی۔ میں میگی کے ساتھ گارڈ کی حیثیت سے نگہداشت کے یونٹ میں چلا گیا۔ قوسیہ کا 3/4 جسم سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کئی نالیاں اس کے جسم میں ادویات اور خون وغیرہ پہنچا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ لیمو کی طرح زرد تھا۔ آکسیجن ماسک کے اندر اس کے ہونٹ خون سے خالی نظر آتے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سختی نمودار ہوئی۔ پھر غیر محسوس طور پر اس کا چہرہ ایک طرف گھوم گیا۔ شاید وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نفرت کی انتہا میں کچھ مرحلے ایسے بھی آتے ہیں۔ نرس کسی کام سے باہر گئی۔ کیبن میں میرے اور میگی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے نرمی سے اپنا ہاتھ قوسیہ کے سر پر رکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ میں نے ہاتھ کچھ دیر وہاں دھرا رہنے دیا، پھر میگی کے ساتھ واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اچانک ایک سسکی کی آواز سی آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ قوسیہ کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی شاید۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، سینہ متلاطم تھا اور پھر وہ واقعی رونے لگی۔ اس نے چہرہ میری طرف پھیر دیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ پھر اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے سینے کا مد و جزر مزید بڑھ گیا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈھیلا پڑا رہے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے بھی میرے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ میں نے بڑے درد کے ساتھ سوچا، کاش تم یہ ہاتھ مجھے کل تھما دیتی۔ اس واقعے کے قریباً 10-15 منٹ بعد قوسیہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اگلے 5 منٹ کے اندر وہ مر گئی۔
اس کا چکنا چور جسم اسپتال کے جدید بیڈ پر پڑا رہ گیا اور اس کی بے قرار روح پرواز کر گئی۔ وہ شیخزادی تھی، اس کے جینے کا اپنا ایک ڈھنگ تھا، اس کی موت بھی اپنے ڈھنگ کی تھی۔ میری نگاہوں میں بار بار وہ منظر گھومنے لگتا تھا جب اسے تھامنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا اور وہ میرا ہاتھ تھامنے کے بجائے جستی پائپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان لمحوں میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی رگوں میں لہو کی جگہ انا دوڑ رہی ہے اور اب وہ اپنی ساری انا سمیت مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ وہ اکیلی ہی مٹی کا ڈھیر نہیں ہوئی تھی، وہ باری کو بھی قریباً ڈھیر کر گئی تھی۔ وہ 40-50 قدم دور اسی اسپتال کے کمرے میں تھا اور موت و زندگی کی کشمکش جھیل رہا تھا۔ 10-15 منٹ بعد میں اس دوسرے کمرے میں پہنچا جہاں باری پٹیوں میں جکڑا اپنے بستر پہ موجود تھا۔ اس کے جسم میں 4 گولیاں لگی تھیں، ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کو بھی مجروح کر گئی تھی۔ باری کا یہی زخم سب سے زیادہ تشویشناک تھا، یہ زخم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال جب میں کمرے میں داخل ہوا تو باری ہوش میں تھا۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور گہری سوچ نظر آئی، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا ہے، میں شاہ جہان ہوں۔ باری کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، اس کے لب تھرا رہے تھے۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو نکلے اور کنپٹیوں کی طرف چلے گئے۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں آگے کی طرف جھک گیا تاکہ اس کی آواز سن سکوں۔ وہ اپنی بات دہراتے ہوئے بولا، غوثیہ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کتیا کو۔ وہ اپنا فقرہ مکمل نہیں کر سکا، اس کی سانس پھول گئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ وہ مر چکی ہے، وہ اپنی تمام تر ظلم اور ہٹ دھرمی سمیت لقمہ اجل بن چکی ہے۔ وہ ایک بے لچک شاخ تھی، جھکی نہیں تھی پر ٹوٹ گئی تھی۔ باری نہایت کرب کے عالم میں کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، کچھ اور بھی سنا رہا تھا، لیکن اس کی آواز اس کے جسم کی طرح اتنی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں باری سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ وہ غوثیہ کے ہتھے کیسے چڑھا اور کیوں کر اس زیر زمین ہاسٹل تک پہنچا، لیکن فی الحال باری کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ تفصیل سے بتا سکتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زندہ بچ گیا تو یہ تفصیلات مجھ تک پہنچ جائیں گی، ورنہ اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو جائیں گی۔ میں شاید کچھ دیر مزید باری کے پاس بیٹھتا اور اسے تسلی دیتا، لیکن اسی دوران میں میڈیکل اسٹاف کے 2 افراد کمرے میں آ گئے اور مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ اگلے روز جیکب نے مجھے بتایا، غوثیہ کی لاش نے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ ذمہ داروں میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لاش کو یہیں تلف کر دیا جائے، لیکن کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کنگ براؤن کی ہدایت پر لاش باہر بھیج دی گئی ہے۔ کہاں بھیجی ہے؟ اندازہ ہوتا ہے کہ لنڈن میں غوثیہ کے کچھ لواحقین موجود تھے۔ لاش کو اس طریقے سے لواحقین تک پہنچایا گیا ہے کہ لاش تو لواحقین تک پہنچ جائے پر یہ نہ پتہ چلے کہ لایا کون ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جیکب؟ اگر غوثیہ کا شوہر زندہ بچ گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اول تو لگ نہیں رہا کہ وہ بچے گا، اور اگر بچ بھی گیا نا تو یقیناً اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق غوثیہ کی موت نے کنگ براؤن کو بھی دکھ پہنچایا ہے، اور جس شخص سے کنگ کو دکھ پہنچ جائے اس کا انجام تو پھر دیوار پر لکھا ہوتا ہے۔ غوثیہ کی موت سے جیکب خود بھی غمزدہ نظر آتا تھا، مگر گہرائی سے دیکھا جاتا تو اس کا غم غوثیہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے تھا۔ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے جینے مرنے والا شخص تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جیکب کے واکی ٹاکی پر سگنل نمودار ہوا۔ دوسری طرف کنگ براؤن تھا۔ کنگ کی آواز سن کر جیکب کے چہرے پر ادب و احترام کی بارش ہونے لگی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں۔ حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کنگ کی نظروں میں جیکب کو تیزی سے اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ ہاسٹل کا نائب انچارج بن چکا تھا اور بہت جلد فل انچارج بھی بننے والا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے میں 2-3 بار جیکب کے لیے کنگ کا بلاوا آ چکا تھا۔ جب بھی ایسا بلاوا آیا تھا میں نے جیکب کے چہرے پر بے پایاں خوشی اور جوش محسوس کیا تھا۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ زری کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچل رہا تھا۔ ایک گارڈ کی حیثیت سے میں ہاسٹل کے مخصوص علاقے میں گھوم پھر چکا تھا، اب مخصوص علاقے سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ اتوار کے روز سیکیورٹی کے انتظامات قدرے نرم ہوتے تھے، خاص طور سے صبح 10-11 بجے تک خالی گارڈ نظر آتے تھے۔ میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا کہ زری تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ 8:30 کے لگ بھگ میں اور مومل اپارٹمنٹ سے نکلے اور زری کے لاک اپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈز کی اکثریت اب ہماری صورتوں سے آشنا ہو چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہماری حیثیت جیکب کے ذاتی محافظوں کی ہے اور ہم صرف جیکب کے سامنے ہی جواب دہ ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جیکب اور میگی کے ذاتی محافظوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم دونوں یونیفارم میں تھے، پسٹل ہمارے ہولسٹر سے جھول رہے تھے۔ آپس میں باتیں کرتے ہم ایک طویل کوریڈور سے گزرے اور ہاسٹل کے مغربی ونگ کی طرف بڑھتے گئے۔ بالآخر ہم اس کشادہ راہداری میں پہنچ گئے جس کے ایک جانب طویل قطار میں کوٹریاں اور بیرکیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ وہی بیرکیں تھیں جن میں کنگ کا مال تجارت جیتے جاگتے انسانوں کی شکل میں موجود تھا۔ یہ سارے دلدوز مناظر ہمارے دیکھے ہوئے تھے۔
ہم اس چھوٹے سے لاک اپ کے سامنے پہنچے جس میں زری کے ساتھ میں بھی چند دن گزار چکا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ لاک اپ کے سامنے ایک دبیز پردہ تان دیا گیا تھا۔ اگر زری گل اس لاک اپ میں موجود تھا تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ شاید ہم 4-5 منٹ مزید وہاں گھوم پھر کر واپس چلے جاتے، لیکن اتفاق سے ہم زری گل کی صورت دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک گارڈ صبح کا ناشتہ لے کر زری کے لاک اپ کے سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور گارڈ بھی تھا۔ اس دوسرے گارڈ نے لاک اپ کے سامنے تنا ہوا پردہ اٹھایا۔ ہمیں زری کی جھلک نظر آئی۔ وہ بستر پر اوندھا لیٹا تھا۔ اس نے صرف پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ایک قیدی خدمتگار زری گل کی پشت پر کسی تیل وغیرہ سے مالش کر رہا تھا۔ زری کے چہرے کے بال بڑھ چکے تھے۔ منڈے ہوئے سر پر بھی بال نظر آنے لگے تھے۔ پتہ نہیں زری کی نگاہ ہم پر پڑی یا نہیں۔ بہرحال نگاہ پڑ بھی جاتی تو ہمیں پہچاننا اس کے لیے ناممکن ہی تھا۔ جیکب نے سچ کہا تھا۔ زری یہاں خاصے آرام میں تھا۔ اس کے لیے اچھا کھانا آیا تھا اور خدمتگار اس کی مالش کر رہا تھا۔ یہ اچھی خاصی ترقی تھی۔ پچھلی مرتبہ جب ہم کنگ براؤن کے ہتھے چڑھے تھے تو زری کو مالش کروانے کی بجائے کرنی پڑی تھی۔ ایک مالشی کی حیثیت سے وہ کنگ کے کئی ساتھیوں کی خدمت پہ مجبور ہوا تھا، بلکہ ان خدمت کروانے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس کی مالش کرنا زری کی غیرت کے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ اچانک مجھے اور مومل کو چونکنا پڑا۔ ایک دراز قد شخص عقب سے نمودار ہوا۔ وہ وردی میں تھا۔ ہم نے حسب دستور اسے سلیوٹ کیا۔ اس کی وردی سے ظاہر تھا کہ وہ اعلیٰ رینک کا آفیسر ہے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی تو مسٹر مسز جیکب کے ساتھ ہوتی ہے نا؟ وہ اپنی تیز نگاہیں میری نگاہوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ آپ کا اندازہ درست ہے جناب۔ دراصل ہم ناشتے کے لیے گھنٹے کی چھٹی پر ہیں۔ ناشتے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے گھومنے پھرنے ادھر نکل آئے۔ آفیسر کی نگاہیں بڑی سختی سے ہمارا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے ہم پر کسی طرح کا شک ہو گیا تھا۔ کیا تم دونوں کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آ سکتے ہو؟ جو آپ کا حکم جناب، میں نے مقامی گارڈز کے انداز میں کہا، پر ہمارے جسموں میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ آفیسر ہم دونوں کو اپنے آگے آگے چلاتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی روشنیاں جلائیں اور پھر ایک بڑا ٹیبل لیمپ لے آیا۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کر کے ہمارے چہروں کے عین سامنے کیا اور تفتیشی نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ دل نے گواہی دی کہ آفیسر کو ہمارے تبدیل شدہ حلیوں پر شک ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس معاملے پر بہت گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ ایک دم ہی بالکل الرٹ نظر آنے لگا۔ ریڈی میڈ میک اپ میں چونکہ چہرے کی جلد میں تبدیلی نہیں کی جاتی، لہٰذا اس کے بارے میں جاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن پلاسٹک میک اپ کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو جلد میں تبدیلی کا احساس ہو جاتا ہے۔ دراز قد آفیسر کا ہاتھ ایک سوئچ کی طرف بڑھا۔ یہ خطرے کا سوئچ تھا۔ اس امر میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ آفیسر گارڈز کو بلانا چاہ رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کنگ براؤن کی زیر زمین دنیا میں ہمارا بحروب ختم ہونے والا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بالآخر وہ تلاش اختتام کو پہنچنے والی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے پورے ہاسٹل میں زور و شور سے جاری تھی۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ میں نے جست لگائی اور آفیسر کو اپنے ساتھ لیتا ہوا قالین پر گر گیا۔ اس نے ہولسٹر سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کی گرفت اس کی کلائی پر قائم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جسمانی طاقت سے 3-4 گنا زیادہ زور بھی لگا لیتا تو بھی اپنا ہاتھ اپنے ہتھیار تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دوسری کوشش کے طور پر اس نے میری ناف میں گھٹنا رسید کیا۔ جواباً میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی۔ یہی وقت تھا جب تیسری کوشش کے طور پر دراز قد آفیسر نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کام کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مخصوص انداز میں میرے بازو نے دباؤ ڈالا اور یکایک آفیسر کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔